آج تو افسوس یہ ہے، کہتے ہوئے بھی مزہ نہیں آ رہا کہ اتنی ملاوٹ، اتنا جھوٹ، لوگ ایسا کام کر رہے ہیں کہ جیسے لگتا ہے مرنا ہی نہیں ہے، اللہ کو جواب ہی نہیں دینا۔ آج کل ایسے اسکینڈل سامنے آتے ہیں کہ دوائیوں میں ملاوٹ، اناج میں ملاوٹ، بچوں کی پروڈکٹس میں ملاوٹ۔ آپ سوچئے، آپ کی تھوڑے سکوں کے لیے کی گئی ملاوٹ کسی کی جان لے سکتی ہے۔ کیسے جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ چند سکوں، چند روپیوں کے لیے ہم نے کسی کی جان کا سودا کر دیا۔ تھوڑے دنوں پہلے ایک ایسی خبر ملی جس نے رونگٹے کھڑے کر دیے کہ بلڈ، انسان کو جب ایمرجنسی ہوتی ہے تو بلڈ لگایا جاتا ہے، اس بلڈ کے اندر ملاوٹ۔ سوچئے تو صحیح، کہاں جائیں گے؟ ان پیسوں کا کیا کریں گے؟ کسی کا گھر تباہ ہوتا ہو تو تباہ ہو جائے، مجھے میرا کام چاہیے۔ ظلم کر کے، رشوت لے کر جناب کسی کو ناحق قیدی بنا دیتے ہیں، جھوٹا الزام لگا دیتے ہیں۔ نہ کریں ایسا، اللہ کے واسطے نہ کریں ایسا، نہیں چاہیے ہمیں یہ حرام، یہ کہیں کا نہیں چھوڑے گا ہمیں۔ حلال تھوڑا بھی ہو ناظرین، وہ برکت لاتا ہے، وہ رحمت لاتا ہے۔ حدیث پاک سنیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، وہ گوشت ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا جو حرام سے پلا بڑا ہے، یعنی جس باڈی کی گرو حرام سے ہوئی ہے وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب لوگ کہتے ہیں میں تو ذرا بچوں کے لیے کرتا ہوں، بچوں کی خوشی کے لیے کرتا ہوں۔ آپ سوچئے، آپ اپنے بچوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ جس بچے کی گروتھ، جس بچے کا بچپن سے آگے بڑھنا حرام کے لقموں سے ہو رہا ہے، آپ اپنی زوجہ کو حرام کھلا رہے ہیں۔ ماں کا دودھ خوراک سے ہی بنتا ہے نا، تو جو ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے وہ کس غذا کے ذریعے بن رہا ہے؟ حرام کی غذا کے ذریعے۔ پلیز سمجھیے اس بات کو۔ ٹھیک ہے، پیسے تھوڑے ہو جائیں گے، زیادہ نہیں رہیں گے، مگر یہ تھوڑے برکت والے ہوں گے، رحمت والے ہوں گے، شفا والے ہوں گے۔ بہت سارے پیسے ہوتے ہیں، لوگوں کے پاس سکون ہی نہیں ہوتا، بیماریاں ہی بیماریاں ہوتی ہیں، گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، ٹینشن ہوتی ہے، نیند ہی نہیں آتی ہے۔ کیا کرنا ہے ایسے پیسے کا؟ حرام کا مال تکلیف لاتا ہے ناظرین، اور حلال تھوڑا بھی ہونا انسان سکون کی نیند سوتا ہے۔ ہر لقمہ، جی ہاں، روایتوں کا مضمون ہے، بندہ جب حلال کا لقمہ کھاتا ہے اس کا دل اللہ نور سے بھر دیتا ہے، تو دل میں نور داخل ہوتا ہے۔ ایک ایک نوالا جو آپ اپنے بچوں کو حلال کا کھلائیں گے، انشاءاللہ وہ بچے کے تربیت میں کام آئے گا، اس کی بہترین گروتھ ہوگی، اور وہ بچہ بھی آپ کا فرما بردار بنے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔